الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز ذمہ داران اسکول، ٹیچرز اور اقبال کی خوابوں کی تعبیر شاہین صفت بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اور پریز یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ درود و سلام ہو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کو جو دوزخ کی طرف جا رہی تھی اسے جنت کا راستہ دکھانے میں صرف۔ آج ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دے کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا، وہ کتاب کی کیا اہمیت ہے، اس سے ہمارا تعلق کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں، اس ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی لائف ہسٹری کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا ہے، اور وہ کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا ڈیمانڈس ہیں، اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے جہاں ایک طرف مشکور ہوں اس اسکول کی انتظامیہ اور خصوصاً ٹیچرز سے، وہ اس عظیم منصب پر فائز ہیں، اتنی بڑی اہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں کہ ایک ملت اسلامیہ کی پوری نسل کی تیاری ان کے ہاتھوں میں، اور کسی بھی قوم کا فیوچر اگر دیکھنا ہے، مستقبل اگر دیکھنا ہے تو آج کے ان بچوں کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ اس ملت اسلامیہ کے فیوچر ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اس ملت اسلامیہ کو اس ملک میں اسلام کا علمبردار بنانا یہ آپ کا کام ہے۔ ہم ایک عظیم مستقبل آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہروں میں پہ وہ اعتماد ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کے لیے ہم اللہ کے شکر گزار بھی ہیں، اور ہمارے دل میں ایک مسرت بھی ہو رہی ہے، ایک خوشی بھی ہو رہی ہے۔ حالات چاہے کچھ ہو، اس ملت کو اسلام سے دور کرنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ ہو، لیکن یہ آپ جیسے بچوں سے ہمیں امید ہے تو اس ملک میں اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق، آپ کے لائف اسٹائل کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور یہی اس ملک میں اس دین کا جو ہے دعوت کا کام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی تربیت کا پورا انتظام کیا، کہ ان کے اندر صحیح اور غلط کو پہچاننے کا انہوں نے دو طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ سب سے پہلا کام، اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو، رسول کو، میسنجرز کو، پروفٹس کو دنیا میں بھیجے، اور سب سے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جو ہے بیسک فنڈامنٹل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، اب کوئی نبی آنے والے نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے
کتابوں کو بھیجا. جیسے قرآن مجید میں سورہ اعلیٰ میں آپ نے سنا کہ صوفی ابراہیم و موسیٰ جسے سب کانسیپٹ جو ہے بتایا گیا ہے. تو آخری جو کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھیجی ہے وہ قرآن مجید. اب کوئی قیامت تک اب کوئی کتاب آنے والی نہیں. اب یہی کتاب قیامت تک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری ہیومینٹی کے لیے یہ جو ہے وہ صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. یہ کتاب ہم کو بتائے گی کہ اللہ کو پسندیدہ کیا کام ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیا ہیں. یہ کتاب ہم کو بتائے گی کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے جنت کے حقدار بن سکیں. یہ کتاب ہم کو بتائے گی کہ دنیا کی زندگی میں پیدائش سے لے کر مرنے تک ہماری زندگی کیسے ہو. یہ کتاب ہم کو بتائے گی. زندگی کا کوئی پارٹ ایسا نہیں ہے جس میں یہ کتاب ہماری رہنمائی نہیں کرتی. یہ پہلی اور بنیادی بات. اور یہ آخری کتاب ہے. یہی کتاب قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے جو ہے یہ جو ہے پرنسپل بیسڈ ایک جو ہے گائیڈنس والی کتاب. اور اس کتاب میں زندگی کا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے ایسی کوئی بات, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہارے لیے یہ نظام حیات ہے, وے آف لائف ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص جو ہے اس معاملے میں جو ہے آپ کے اسوے کو قرآن مجید میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یعنی تمہارے لیے بہترین اسوہ یعنی بہترین آئیڈیل لائف, ایک جو ہے ایگزمپلری لائف کس کی ہے تو وہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ایویڈنس دیا, اس کی شہادت. اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی. تو ایک مسلمان کی زندگی کا جو آئیڈیل جو اسٹرکچر ہے لائف کا وہ کیا ہے, پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف. آپ کی لائف کیسے تھی, آپ کے کیریکٹر کیسے تھے, آپ ڈیلنگز کیسے کرتے تھے, آپ کا بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا, آپ کے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک تھا, آپ کی پولیٹیکل لائف کیا تھی, آپ کی جو ہے جو بزنس لائف کیا تھی, آپ جب جنگ کرتے تھے اس کی لائف کیا تھی, مسجد میں جو ہے مسجد نبوی میں آپ جو ججمنٹس دیتے تھے تو وہ لائف کیا تھی آپ کی, آپ جو ہے عبادات کرتے تھے وہ لائف کیا تھی آپ کی, آپ جو ہے جو ریچولز تھے رسم و رواج تھے وہ کیسے تھے. یہ یعنی پوری لائف جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہے. یہ دو بنیادی باتیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہدایت کے لیے قرآن مجید کو بھیجا. تو قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس نے جو لوگ جاہل تھے, اس کا جو ایک پریکٹیکل معجزہ جسے کہتے ہیں, میراکل جسے کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو جاہل اتنے تھے, آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی لائف کو پڑھے ہوں گے, سنے ہوں گے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیتے. ریزن کہ یہ ہمارے اگر جنگ ہو گئی تو ہمارے لیے کوئی ویک پوائنٹ کا ذریعہ نہ بنے, اس ڈر سے جو ہے وہ دفنا دیتے. آپ تصور کر سکتے کہ ایک زندہ بچی جس کو اپنا باپ جو ہے خود گڑھا کھود رہا ہے اور اس میں دفن کر رہا ہے, تو وہ کتنی اگنورینٹ, کتنی جو ہے وہ جو انسانیت سے عاری قوم تھی. دوسری بات, ان کی جہالت کی مثال دیکھو. کعبۃ اللہ جس کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ وہاں ایک اللہ کی عبادت, اس میں 360 جو ہے بت یعنی آئیڈلز جسے کہتے ہیں, they are placed inside the Kaaba. اور اس پہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا بغیر کپڑوں کے, وہ سمجھتے تھے اس سے اللہ خوش ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں ہوتی تھی اور سالوں چلتی تھی. ایک باپ مرتے وقت اپنے بیٹے کو یہ بولتا تھا کہ میرے اوپر فلاں کا جو ہے یہ قتل جو ہے اس نے کیا تھا وہ قرضہ ہے, تم اس کا بدلہ نہیں. کوئی کمزور پہ ظلم کرنا وہ کوئی بری بات نہیں سمجھتے.
شراب ان کے پاس اسٹیٹس سمبل تھا. کوئی شادی بیاہ کا تصور نہیں تھا. ایک ایک مرد کئی عورتوں کو اپنے پاس رکھتا. سود عام تھا. عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ڈاکہ زنی اتنی تھی کہ کوئی آدمی جو ہے اطمینان سے گزر نہیں سکتا. ان لوگوں کو اس قرآن نے کیا بنایا؟ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیریڈ وہ پوری ہیومن ہسٹری میں رائٹ فرام دا حضرت آدم علیہ السلام یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. یعنی یہ جہالت سے یہ نور کی طرف آئی ہے انسانیت. جو اگنورنس تھا وہاں سے یہ نالج کی طرف آئی, ایجوکیشن کی طرف. تو وہ ایک پوری ہیومن ہسٹری کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. تو یہ قرآن کی بدولت وہ سوسائٹی جس کی میں نے آپ کے سامنے جسٹ ایک جو ہے بریف ایک انٹروڈکشن دیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا اٹھایا کہ قیامت تک جب بھی کوئی نیکی کا تصور آئے گا تو پوری انسانیت مجبور ہے کہ وہ جو ہے صحابہ کرام کی طرف دیکھے. ہم جانتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ڈاکہ زنی ان کا پیشہ تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ سنا مینس یمن کی طرف ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی آئے گی. کون عورت؟ جو سب سے کمزور ہستی دنیا, اور اسے جنگلی جانور کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہو. امن اتنا ہو گیا. انصاف جسٹس کی جو بات ہے, ہر فرد چاہتا ہے کہ جسٹس ہو. کیسا نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس قرآن میں کہ لوگ کیوں سے اگر کچھ غلطی ہو جاتی تو وہ خود آ کر کہتے کہ ہمیں سزا دی. کہیں ہوتا ہے دنیا میں ایسا؟ تو ان کے دل میں یہ قرآن نے ویسا ڈر پیدا کیا. شراب جو ان کی اسٹیٹس کی سمبل تھی, جب اسلام نے اس کو منع کر دیا, روک دیا, حرام کا, تو ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں جو ہے اپنے پیالے ہونٹ کو لگا دیے تھے, اور جب یہ حکم آیا تو اسی حالت میں انہوں نے دیکھ دیا, اور مدینے کی گلیاں جو ہے شراب سے بھر گئی. یہ کیسے پیدا ہوا؟ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے, آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قرآن مجید کی کچھ آیات تھی جو انہوں نے اپنی بہن سے سنا, اور پھر وہ ایسے مسلمان ہوئے, ایسا ایمان لایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ شیطان بھی ان سے بھاگتا. تو یہ قرآن مجید کی برکات ہے. تو سب سے پہلا کام ہمیں قرآن مجید کو, سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں. اللہ نے ہمیں بہت اونچا مقام دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو ڈائریکٹ مخاطب کیا, یا ایھا الذین آمنوا کا ہے, اے ایمان لانے والوں, یعنی اللہ ہم سے, مجھ سے اور آپ سے مخاطب. تو اللہ نے ہم کو وہ مقام دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات رکھے ہیں. اولئک ھم الوارثون کہا ہے کہ جنت کے تم وارث ہو. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے فرشتوں کو بھیجنے کی, اپنی مدد کرنے کے جو وعدے کیے وہ مومنین سے کیے, مجھ سے اور آپ سے کیے. اللہ کے پاس ہمارا مقام بہت اونچا ہے, اس لیے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے, یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. تو اس موقع پر قرآن مجید جو ان لوگوں کو جو جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو اونچا اٹھایا, اتنا اونچا اٹھایا کہ وہ پوری دنیا کی امامت کرنے لگے, لیڈر بن گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ستاروں کے مانند ہیں, یعنی they are the stars of the galaxy. If anyone follows them,
they will go to the paradise. اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کو وہ مقام دیا کہ انہیں ستارے اسٹارٹ. آپ کبھی جو ہے اپنے جو ہے آسمان پر شام کے اوقات میں نظر ڈالیں تو جو ستارے چمکتے ہیں تو روح کو کیسی تسکین ملتی ہے, ایک سکون ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. ان سے تشبیہ دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ ان کو اس مقام پر کس نے پہنچایا؟ یہی قرآن مجید. علامہ اقبال علیہ رحمہ, آپ لوگ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے, اتنے بڑے پوئٹ. انہوں نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, آج ہم قار ہوئے تارک قرآن. یعنی ہم جب اپنے عروج کے دور پہ تھے, جب ہم پوری دنیا پہ غالب تھے, اسلام غالب تھا, جب ہم مسلمان تھے, اور آج ہم مغلوب ہو گئے, ہم ذلیل و خوار ہو گئے, پوری دنیا میں ہماری کوئی ویلیو نہیں رہی. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہم نے قرآن تارک قرآن. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ذلت کی زندگی سے, اس کمزوری کی زندگی سے, اس بے بسی کی زندگی سے نکلیں تو صرف ایک راستہ ہے, ہمیں رجوع الی القرآن. یعنی ہم کو قرآن کی طرف رجوع آنا پڑے گا, قرآن کی طرف پلٹنا پڑے گا, ریورٹ ہونا پڑے گا. قرآن مجید کو پلٹنے سے مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن مجید کو لے کر اسے چومیں, چاٹیں اور اسے کوئی اونچی جگہ کرنے رکھیں, کوئی خوبصورت جوزدان میں اس کو بند کر دیں تاکہ جو ہے وہ جو ہے ہر ایک آدمی کے ایکسس میں نہ رہے, بچوں سے چھپا کر رکھیں اس کو. یہ ایک جنرل تصور ہمارے معاشرے میں. قرآن مجید اس لیے آیا ہے کہ وہ مردہ قوموں کو زندہ کرتا ہے. جس طریقے سے عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ قوم مردہ ہو چکی تھی, اس کو ایسی زندگی دی کہ قیامت تک کے لیے وہ ایک جو ہے ایگزامپل بن گئی ہو. تو پہلی چیز عزیز بچوں, مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کتنی عظمت والی, کتنی جو ہے ہمارے لیے ضرورت والی چیز ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری لائف لائن ہے. جس طریقے سے ہمیں زندہ رہنے کے لیے, فزیکل ایگزسٹنس کے لیے جو ضرورت ہے کہ ہمیں کھانا ہوگا, ہمیں سانس لینی ہوگی, اس طریقے سے ہماری اسپریچول لائف کے لیے, ہماری روحانی لائف کے لیے قرآن مجید کی اتنی ضرورت ہے. سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قرآن مجید کے مطابق مجھے میری زندگی کو ویسی بنا. میں اس کے لیے کوشش کروں گا. یہ دعا کریں, اے اللہ تو میری مدد کر جس حد تک ہم مجھ سے ممکن ہو سکے. تو سب سے پہلا کام قرآن مجید کا جو ہے کہ اس کو پڑھا جائے. پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ. ماشاءاللہ آپ کے اسکول میں آ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک ایسی نسل یہاں تیار ہو رہی ہے جو انشاءاللہ اس شہر میں اور اس ملک میں اس دین کو, قرآن مجید کی تعلیمات کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو کی مدد فرمائے اور ان کو سایہ جو ہے رحمت میں رکھے. تو سب سے پہلا کام یہ, اور قوی امید بھی ہے مجھے کہ یہاں پر اس کا انتظام بھی ہوگا, کہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو اچھے انداز میں صحیح اس میں پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے ہمیں اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ کچھ وقت نکال کر, جس طریقے سے ہم اسٹڈی کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, اس ٹائم ٹیبل میں قرآن مجید کے لیے کچھ 10 سے 15 منٹ تو رکھنا ہی ہے. یہ ہماری جو ہے روح کی ضرورت ہے, وہ ہمیں اپنے ٹائم ٹیبل میں بنانا پڑے گا. مجھے اور آپ کو اس کے لیے ایک پختہ جو ہے عہد کرنا پڑے گا, عزم کرنا پڑے گا, اور اس کو پابندی کے ساتھ کریں. ہماری صبح قرآن مجید کے ساتھ ہو, نماز فجر کے بعد ہم قرآن مجید کو پڑھیں. جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے
ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں، اپنے والدین سے پوچھیں، اپنے اساتذہ سے پوچھیں، اپنے ٹیچر سے پوچھیں، مسجد کے امام صاحب سے پوچھیں. غرض علم کی ایسی پیاس اپنے اندر پیدا کریں کہ وہ ہم بے چین رہیں جب تک کہ اس کو حاصل نہ کریں. جس طریقے سے اگر میتھمیٹکس کا کوئی